السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الشهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ جو باتیں سامنے آئیں گی وہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، تو ہمیں ان باتوں کو اس نیت سے سننا ہے کہ سن کر انشاءاللہ عمل کریں گے، کیونکہ قرآن کی بات برحق اور اللہ کے محبوب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق، جن کے اوپر چلنے سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں کامیابی ہے ہی۔ تو لہٰذا جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ان باتوں پر عمل کے ارادے سے ہم سنیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اور اللہ ہمارا یار و مددگار ہوگا۔ اگر ہمارا ارادہ پختہ ہے عمل کرنے کا تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پچھلے جمعہ ماہ محرم الحرام کی عظمت، اس کی فضیلت اور ماہ محرم الحرام کا ایک خاص واقعہ جو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا، میں نے کچھ ذکر کیا اور کچھ فضیلت ماہ محرم کی قرآن سے آپ حضرات کے سامنے بتلایا تھا، کیونکہ ماہ محرم کی عظمت، اس کی فضیلت قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو الگ کیا ہے اور اس کی فضیلت کو اسپیشل بیان کیا ہے،
ان 4 مہینوں میں سے ایک ماہ محرم الحرام ہے، جس کی عظمت قرآن نے بیان کیا، جس کی عظمت، جس کی حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے درمیان رائج تھی۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں محرم کی عظمت تھی، فضیلت تھی۔ پھر قرآن نازل کیا گیا، قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے سال کے 12 مہینے پیدا کرنے کا بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے حرمت والے ہیں، جو بڑے عظمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک ماہ محرم جسے بیان کیا ہے قرآن نے۔ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ماہ محرم کی بڑی بڑی فضیلتیں ملتی ہیں، جن فضیلتوں میں سے فضیلت یہ ہے کہ یہ ماہ اللہ کا مہینہ، اس ماہ محرم الحرام کے اندر بڑے بڑے صحابہ کے واقعات پیش آئے ہیں، انبیاء کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس ماہ محرم میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ محرم کی روزوں کو فرض کیا۔ پھر بعد میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کی فرضیت کو مسخ کر دیا، منسوخ کر دیا، لیکن فضیلت اب بھی وہی باقی ہے جو فضیلت پہلے تھی۔ ماہ محرم الحرام کی روزوں کی فرضیت ختم ہوئی ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر جتنا پہلے بیان کیا تھا، اس کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد آج بھی وہی اس کی اجر و ثواب کے اندر وہی باقی ہے۔ تو بہرحال ماہ محرم کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو ہمیں ماہ محرم الحرام میں وہی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میں نے رسول کو دیا ہے اسی کو تم لو۔ ما آتاکم الرسول، تم وہی چیز لو جو میں نے رسول کو دیا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تم ان چیزوں سے رک جاؤ جس سے میں رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا انہی کاموں کو کرنا ہے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ رسول کو میں نے جو دیا ہے فخذوہ، تم اسی کو لو۔ وما نہاکم، اور جس سے میں نے تمہیں روکا ہے فانتہوا، اس سے تم رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس کو نہ تم دین کا حصہ سمجھ کر کرو اور نہ ہی تم اسے دین کے اندر زیادتی کرو، تمہیں کوئی چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، فانتہوا، تم رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، آگے اللہ نے تاکید کے لیے کہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم نے جو چیز میں نے رسول کو نہیں دیا اور تم اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہو تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اس معاملے میں کہ جو میں نے رسول کو دیا اور رسول نے تمہیں حکم دیا وہی چیز تمہیں کرنا ہے، اور جس سے میں نے رسول کو روکا اور رسول نے تمہیں منع کیا فانتہوا، تم بھی باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے تم ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ بے شک اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے، جب پکڑنے پر آئے پوری دنیا مل کر اس کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کی عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیا ہے ایمان والوں کو، سدھرنے کا موقع دیا ہے ہمیں دنیا کے اندر کہ تم صحیح سمجھ کر صحیح عمل کر لیے تو یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم ہی اس کے حقدار ہو، ایمان والے ہی اس کے حقدار ہیں، ایمان والوں ہی کو اس کے اندر جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا تم سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ماہ محرم کا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا میں نے پچھلے جمعہ کچھ واقعہ ذکر کیا، اس واقعے کے بعد میں اس واقعے کو ختم کر کے آپ حضرات کو اگلی بات سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو مکے سے نکل کر کوفے کی طرف روانگی ہوئی، راستوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی فوجیوں نے روکا، عبید اللہ بن زیاد کے فوجیوں نے روکا،
حضرت حسین کو آگے بڑھنے نہیں دیا، راستوں کو بلاک کر دیا۔ ایک لشکر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑا تھا، حضرت حسین کو روک لیا، اور وہاں سے حضرت حسین نے 3 طلبیں مانگی تھی کہ یا تو کم سے کم مجھے مدینہ المنورہ واپس جانے دو، یا پھر مجھے کہیں جانے دو، میں کہیں چلا جاؤں گا، وہاں جا کر شہید ہو جاؤں گا، یا پھر جو میرا مقصد ہے یزید سے ملنے کا وہاں تک تو مجھے پہنچاؤ، میرا آپ سے کوئی معاملہ نہیں ہے، میرا معاملہ یزید سے ہے، میں وہاں جا کر بات کو حل کر لوں گا، جو بات میری ہے میں ان سے کر لوں گا۔ لیکن وہ فوج حضرت حسین کی ان تینوں مانگوں پر کسی مانگ کی طرف آمدہ نہیں ہوئے۔ وہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چٹیل میدان میں ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی، اس چٹیل میدان میں پہنچایا تھا جس کا نام کربلا ہے۔ وہاں پر طرح طرح کی مصیبتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہ رہنے والوں کے ساتھ ان فوجیوں نے کیا، ان دشمنان اسلام نے کیا، طرح طرح کی تکالیف وہاں دی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فکر ایک تھی، ان کی طلب ایک تھی، انہوں نے ہار نہیں ماری۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کا جو ارادہ کیا تھا، مورخین نے بات لکھی ہے، علماء کرام یہاں پوائنٹ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کا ارادہ شہادت کا نہیں تھا، جنگ کا نہیں تھا، کوئی اور معاملہ نہیں تھا۔ کوفیوں کی طرف سے ہزاروں خطوط آئے تھے، انہوں نے یہ وعدہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ابھارا تھا کہ آپ آئیے، یزید سے ہم بیعت لینا نہیں چاہتے، اس کی ماننا نہیں چاہتے، اگر آپ آئیں گے آپ کے ہاتھ ہم بیعت کریں گے اور آپ کے اعتبار سے ہم چلیں گے۔ اس ارادے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ گئے تھے، ورنہ کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ لیکن ان دشمنان اسلام کا مقصد کچھ اور تھا۔ ان دشمنان اسلام اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیے تھے کہ حضرت حسین کو اگر ختم کر دیں گے تو ہمارا معاملہ صاف ہو جائے گا، ہمارے لیے ہماری حکومت اور کھل کے سامنے آ جائے گی، لوگ اور بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، پیش کریں گے۔ کیونکہ جس وقت یہ اعلان ہوا تھا کہ یزید کے ہاتھ پر سب لوگوں کو بیعت کرنا ہوگا، سب لوگ تقریباً آمادہ تھے، لیکن کچھ اس وقت کے سینئر صحابہ جو لوگ آمادہ نہیں تھے، مورخین بتلاتے ہیں کہ وہ 5-6 صحابہ تھے، جن میں سے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اس چیز پر آمادہ نہیں ہوا، میں کیوں اس سے بیعت ہوں، یہ تو ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر اس کا اہل ہے ہی نہیں۔ خلاصوں کا مطلب یہ ہے کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے، جب اہل نہیں ہے تو اس کے ہاتھ پر ہم کیوں بیعت کریں، اس کی خلافت کو ہم کیوں تسلیم کریں۔ اسی لیے کوفہ والوں کی طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑھتے چلے گئے، لیکن راستے میں انہوں نے روکا۔ ماہ محرم کی 2 تاریخ سے لے کر 10 محرم تک تقریباً 8 دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں رہے، طرح طرح کی مصیبتیں دی، جو ساز و سامان کے ساتھ حضرت حسین اور ان کے ہمراہ تشریف لانے والے حضرات جو ساتھ لے کر آئے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہونے کو ہیں، پانی ختم ہونے کو ہے، ہر چیز ختم ہونے کو ہے۔ لیکن ان دشمنان اسلام کے اندر اتنی بھی رحم نہیں تھی کہ پانی کو طلب کر رہے ہیں، بسک رہے ہیں، پانی کی مانگ رہے ہیں۔ البتہ دریا کو بھی بند کر دیا، راستے کو بند کر دیا، جو نہر پانی کی تھی اس کو بھی بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین کو اس طریقے کہ اگر میں تکلیف دوں گا، پانی کی شدت جب بڑھ جائے گی، پیاس زیادہ لگے گی، تو کہیں ہو سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ تسلیم کر لے، چلو میں یزید کی بیعت کو قبول کر لوں گا، یزید کی خلافت کو تسلیم کر لوں گا۔ لیکن حضرت حسین وہ نواسہ رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی حرارت ان کے اندر تھی، جذبہ تھا، انہوں نے اس چیز کو مانا نہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کوئی کرے گا، قرآن کے خلاف کوئی کرے گا، اسلام کے خلاف کوئی کرے گا، میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، چاہے میری جان جائے پرواہ نہیں، مجھے طلب بسک کر اگر موت آ جائے پرواہ نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، لیکن آپ جس چیز پر مجھے تکلیف دے کر آمدہ کرنا چاہ رہے ہیں میں ہرگز اس پر آمدہ نہیں ہو سکتا۔ الغرض ان 8 دنوں کے اندر تکلیفیں انہوں نے دینا شروع کی۔ یزید کی فوجیوں نے، عبید اللہ بن زیاد کی فوجیوں نے، جو عبید اللہ بن زیاد وہاں کا گورنر تھا، وہی فوج بھیجا تھا، انہوں کو جب معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ متفق ہونے والے نہیں ہیں، ہمارے ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہیں، تو 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے
ہمراہ جو تشریف لائے تھے یزید کی فوج نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ جب حملہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہا کہ رک جاؤ، ایک رات مجھے موقع دو، مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو۔ اور پھر یہ اعلان کیا ان دشمنان اسلام سے، ان فوجیوں سے، اے لوگوں تمہارا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ میں کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی کہ حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا؟ کیا مجھے آپ پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میرا مقصد کچھ ہے، تم کر کچھ رہے ہو۔ لیکن اتنا جو تقریر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان فوجیوں کے سامنے کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت حسین نے بات سمجھانے کی کوشش کی ان کو کہ تم کیوں حملہ کر رہے ہو، تم کیوں یزید کی مان رہے ہو، تم کیوں عبید اللہ بن زیاد کی مان رہے ہو؟ میں نواسہ رسول ہوں، علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، تم میرے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم بھی تو اسی رسول کو ماننے والے ہو اور اسی رسول کا نواسہ میں ہوں۔ تم نے انہی کا کلمہ پڑھا تھا، تم انہی کو مانتے بھی ہو، میں انہی کا نواسہ ہوں۔ اور تم نے یہ حدیث اس مجمع کے اندر ایک ایسا انسان بھی ہے جو ڈائریکٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ حسن اور حسین اہل جنت کا سردار ہوگا، بتاؤ کہ تم نہیں سنی؟ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ایسا حضرت حسین ان فوجیوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس تقریر کا، ان باتوں کا ان فوجیوں پر کوئی اثر نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں لیکن ان فوجیوں میں سے ایک تھا جس کو یہ بات اثر ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، جس کا نام تقریباً حربن بن تمیمی ایسا کچھ ہے۔ اس کو اس بات کا اثر ہوا کہ ہاں حضرت حسین صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس نے بر وقت یہ فیصلہ لیا کہ ادھر جنت ہے، اگر میں فوراً حضرت حسین کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہو کر اہل بیت کے مقابلے میں اگر میں نے جنگ لڑی تو میں جہنمی بن جاؤں گا۔ تو لہٰذا اس ایک شخص نے جو تقریر سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ادھر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے اب جنت کو طے کر لیا۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کو بھی اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فوراً انہوں نے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لانے والے تقریباً 72 لوگ تھے، 70 پر 2 لوگ تھے، ان سب لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھی، کچھ عورتوں بھی تھی، سب کو قتل کر دیا۔ آخر میں بچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے اوپر بھی حملہ کرنا شروع کیا۔ اس میں تھا ایک زرعہ، دوسرا تھا سنان بن انس، دوسرا شمر ذی الجوشن۔ یہ 3 لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہیں حملہ کرنے کی، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے حضرت حسین کو تلوار چلانے کی، اکسا رہے ہیں۔ اس میں سے شمر ذی الجوشن جو تھا اس نے زرعہ کو اکسایا کہ چلو تم مارو پہلے، تو زرعہ نے اکسانے پر اپنے آپ میں یہ ہمت کی کہ میں آگے بڑھوں گا قتل کرنے کے لیے حضرت حسین کا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے آگے بڑھا۔ پھر اس کے بعد سنان بن انس آگے بڑھا۔ کہتے ہیں سنان بن انس حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر جب حملہ کیا تو ہاتھ اور گردن کو ایسا مارا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نیچے گر گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ شمر ذی الجوشن گردن کے پیچھے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گردن کے پیچھے سے حملہ کیا اور اپنی تلوار سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا۔ ایک کون؟ شمر ذی الجوشن۔ پھر اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ ان فوجیوں نے جتنے اہل بیت کے گردن اڑائے تھے سب کو نیزے کے نوک پر رکھ کر یزید کے دربار میں پہنچ رہے تھے۔ سب کی گردنوں کو، اہل بیت کی سب کی گردنوں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر یزید کی دربار میں جا رہے تھے کہ اے یزید، جو آپ نے ہمیں حکم دیا تھا اہل بیت کو ختم کرنے کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کا، تو ان کی گردنوں کو اپنے نیزوں کی نوک پر رکھ کر یزید کے دربار میں پہنچ رہے تھے۔ وہیں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ یزید کی دربار میں
وہ فوجی جو دشمنان اسلام ان کی گردنوں کو لے کر یزید کے دربار میں جو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یزید کے فوجیوں کو جو انہوں نے دربار میں لے کر جا رہے تھے، اس وقت یزید یہ افسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو تمہیں یہ حکم نہیں دیا۔ بات ایک دم الٹی، یزید کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو اتنا بڑا معاملہ نہیں کرتا، میں تو آپ کو مذاق میں کہا، آپ نے تو سچ ہی میں گردن اڑا دیا۔ تو اہل بیت کی گردنیں یزید کی فوجیوں نے، عبید اللہ بن زیاد کی فوجیوں نے نیزوں کے نوک پر رکھ کر گیا تھا۔ آج بھی مسلمان وہی کر رہے ہیں جو عمل ہمیں نظر آ رہا ہے، وہی یہ ناچنا نیزوں کے نوک پر رکھ کر یزید کے فوجیوں نے جس طریقے سے خوشی خوشی للکارتے ہوئے یزید کی دربار میں گئے تھے، اسی طریقے کا عمل ہے۔ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم حسین کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، نہیں، ہم تو یہ دشمنان اسلام کا عمل کر رہے ہیں اور زبان سے یہ بات نکالتے ہیں کہ ہم حسین کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔ آپ خود سمجھیے کہ یہ عمل جو آج ہم پکڑ کر جو کر رہے ہیں، جسے ہم پنجے کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں، کہ یہ حسین کے محبت میں ہو رہا ہے یا پھر یزید کے فوجیوں نے جو گردہ لے کر یزید کے دربار میں گئے تھے اس کے مقابل میں ہو رہا ہے، اس کے تمدن میں ہو رہا ہے۔ آپ خود خیال کیجئے ہم کس کے ساتھ ہیں؟ زبان تو ہمیں محبت کی دعویٰ کر رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ ہم حسین کی محبت میں کر رہے ہیں، اور عمل تو ہمارا پورا دشمنان اسلام کا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اسی چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت الگ ہوتی، محبت ہوتی تو اس چیز کو ہم سب سے پہلے زندہ کرتے جو حضرت حسین نے کربلا کے میدانوں کے اندر بھی اپنے اسلام کے لیے ہار نہیں ماری، نمازوں کو نہیں چھوڑا، اسلام کے مقابل میں جھکنا پسند نہیں کیا، نمازوں کو ترک نہیں کیا۔ یہ اصل محبت کا حقدار تھا۔ کام یزید کا کرے، نام حسین کا دے، یہ کتنا بڑا دھوکہ مسلمانوں کی طرف سے ہے، کتنا بڑا دھوکہ ایمان والوں کی طرف سے ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ہم جو یہ کر رہے ہیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کا کام ہے۔ نہیں، یہ سارا کا سارا عمل دشمنان اسلام کا ہے، یزید کے فوجیوں کا ہے، جنہوں نے اہل بیت کے گردنوں کو اڑایا تھا اور پھر ان گردنوں کو نیزوں کے نوک پر رکھ کر یزید کے دربار میں لے گئے تھے۔ اسی کی مشابہت ہو رہی ہے، اسی کا یہ عمل یہاں نظر آ رہا ہے۔ جیسے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے سے برعکس جیسا نظر آتا ہے، ویسا ہی کربلا کا برعکس یہاں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں کا دشمنان اسلام کا عمل اور یہاں کا ان مسلمانوں کا عمل میچ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، فہو من، وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیے ہمیں دشمنان اسلام یزید کے فوجیوں میں سے ہونا ہے یا پھر ان جان نثار اہل بیت میں سے ہونا ہے جنہوں نے اپنی جان کو، اپنی تن من دھن کو اسلام کے لیے لگا لیا ہے؟ ہم خود ہی فیصلہ کریں اس چیز کا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو دینا پسند کیا، اپنے اہل و عیال کو دینا پسند کیا، سب کیا۔ آج ہم اسی اسلام کی خاطر اگر غلط رسم و رواج میں پڑ جائیں گے تو کیا ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا؟ کیا پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمیں ان کے سامنے کیا دکھائیں گے؟ نواسا میرا، انہوں نے اس طریقے سے عمل کیا اور تم اسی نواسے کے نام پر سارا کام غلط کر کے آیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ چیز سمجھنا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو سمجھنا، ان کے جان نثار کی قربانی کو سمجھنا، اہل بیت کی قربانی کو سمجھنا، اور یزید کے عمل کو سمجھنا کہ یزید تو دشمنان اسلام تھی، ان کی فوج ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت حسین زندہ رہیں گے ہماری بیعت کام نہیں کر سکتی، ہماری بولی نہیں بولی جا سکتی، ہماری کوئی کہیں سنی نہیں جا سکتی، اس لیے حضرت حسین ہی ختم ہو گئے، ہم اپنا منمانی کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حضرت حسین نے اسلام کی خاطر ساری چیزیں پیش کی ہیں۔ اب ہم اسی حضرت حسین کے نام پر اگر غلط چیزیں کریں گے تو ہم کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ تو الغرض ماہ محرم الحرام کا تعلق اس کربلا کے اس واقعے سے نہیں بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کیا۔ اسی لیے ہم اس ماہ محرم کی حرمت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد
رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، ان روزوں کو رکھا جائے۔ 9 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، 10 محرم الحرام کو رکھنا، یا پھر 10 یا 11 کو رکھنا، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہم اسی عمل کو کریں گے، ہم ان روزوں کو رکھیں گے، دعائیں مانگیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان دنوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر خوب فراخی کے ساتھ تم خرچ کرو، خوب تنگ دستی مت کرو، خوب کھل کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزے کے معاملے، روزی روٹی کے معاملے تمہارے لیے تنگ دستی کو ہٹا کر فراخی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری جگہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 روزوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک ماہ محرم کے روزے بھی تھے۔ اتنا اہتمام فرماتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، بہت تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے روزوں کو ترک نہیں کیا، اہتمام سے رکھتے تھے۔ تو وہ عمل ہمیں کرنا ہے جن عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آج انسان جو عمل ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، جو عمل ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان چیزوں کو چھوڑ کر ایسے اعمال کو زندہ کر رہے ہیں جن اعمال کا تعلق نہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ کسی صحابہ سے ہے۔ صحابہ نے تو اسلام کی خاطر ساری چیزیں قربان کر دیا تھا۔ ہم انہی کے نام پر اگر غلط کام کریں گے تو بتائیے کیسے بد نصیب انسان ہم لوگ ہوں گے، کیسے بددل انسان ہم لوگ ہوں گے، کیسے بدقسمت انسان ہم لوگ ہوں گے۔ صحابہ کے نام پر کہیں کھلواڑ کیا جا سکتا ہے، نواسۂ رسول کے نام پر کہیں کھلواڑ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یاد رکھیے نواسۂ رسول صحابی ہیں، اہل جنت کے سردار ہیں، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اسی لیے ہم انہی کاموں کو کریں گے جو کام ہمیں اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے کیا، تاریخ بتلاتی ہے، سیرت کے اندر موجود ہے، وہی کام ہمیں کرنا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، جو انسان اگر غلط کام کر لیا، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا اور اسے دین کا حصہ سمجھ کر کرتا رہا، میں نے ایک حدیث پچھلے جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے اور ایسے لوگوں کی صورتوں کو مسخ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو سور اور بندر بنا کر چھوڑ دیں گے جو کھلواڑ کرتے ہیں حدیث کے ساتھ، جو کھلواڑ کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث تھی، ابن ماجہ کی حدیث تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا۔ مشکات کی بھی حدیث میں نے سنایا، اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو میں کروں گا اسی کو تمہیں کرنا ہے۔ اپنی طرف سے نہ تم گانا بجا سکتے ہو، نہ ڈھول بجا سکتے ہو۔ مطلق اللہ کے رسول نے ہمیں ان سب چیزوں سے منع کیا ہے کہ تم عام حالات میں بھی ڈھول نہیں بجا سکتے، عام حالات میں بھی تم گانا نہیں سن سکتے، عام حالات میں بھی تم میوزک نہیں بجا سکتے۔ لیکن آج انسانوں کا کردار یہ ہے کہ ہم انہی نبی کے نام پر، انہی نواسۂ رسول کے نام پر اگر ڈھول بجائیں گے، گانا بجائیں گے اور موسیقی کے ساتھ عورتوں کے گانا بجائیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کو اس بات پر تھوڑی بھی شدت نہیں ہو رہی ہے کہ میں نواسۂ رسول کے ساتھ گانا بجا رہا ہوں، نواسۂ رسول کے ساتھ میری میوزک چل رہی ہے، نواسۂ رسول کے ساتھ میں ناچ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ان باتوں کو سننے پر بھی دل دہکتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں عذاب ابھی نہ اتر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، جب پکڑے گا ایمان والوں کو ایسے معاملے میں تو اور سخت پکڑی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حدیث کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، پکڑ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنا وہاں جا کر ناچنا گناہ، وہاں جا کر دیکھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس مجلس میں شریک ہونا، ان مجالس کے اندر تمہاری طرف سے زیادتی یہی ہے کہ تم ان مجلس میں صرف دیکھنے کی نیت سے پہنچ رہے ہو۔ یاد رکھیے جتنا کرنے والے کو گناہ اتنا دیکھنے والے کو بھی گناہ ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کر نہیں رہے ہیں، ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھنا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے۔ یاد رکھیے ان مجالسوں کے اندر جانا بھی گناہ ہے۔ مسلمانوں قرآن کو سمجھیے، اللہ کے احادیث کو سمجھیے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ آج ہم انہی کے نام پر شربتیں بانٹ رہے ہیں،
नौहा कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सीना को भी कर रहे हैं, शहादत की मजलिसें मना रहे हैं, गम कर रहे हैं। गम किस चीज का? शहादत के लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़पते थे। शहादत इतनी मुकद्दस चीज है। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, हमने कुरान करीम के अंदर सूरह फातिहा के अंदर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम रोजाना 100 मरतबा नमाजों के अंदर ये सूरत पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ये दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन रास्तों पर तू मुझे चला जिन रास्तों पर चलने वालों को तूने इनाम फरमाया था। किसको इनाम दिया था? वो कौन सा रास्ता है? वो शुहदा का रास्ता है, नबियों का रास्ता है। शुहदा को अब हम हल्का समझते हैं, शुहदा शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, मैं अपने लिए चीज पसंद करता हूं कि मैं अल्लाह के नाम पर जिहाद करूं, मर जाऊं, सुम्मा अहया, फिर मुझे अल्लाह जिंदा करे, फिर मैं जिहाद के लिए जाऊं, फिर मुझे शहीद कर दे, फिर मैं जिंदा हो जाऊं, फिर मैं जिहाद के लिए जाऊं, फिर अल्लाह ताला फिर मुझे शहादत मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत इतनी पसंद थी कि सारे सहाबा तो शहादत के लिए रोते थे, अल्लाह मुझे शहीद वाली मौत अता फरमा, मुझे ऐसी मौत नसीब फरमा जो शहादत वाली मौत हो। शहादत तो सहाबा के नजदीक बड़ी मोहब्बत वाली चीज थी, बड़ी पसंदीदा चीज थी। उन्होंने तो शहादत की दुआएं मांगी और शहीद होने को पसंद किया। आज हम उन शहीदों को अपनी तरफ से गम मनाएंगे। अल्लाह कैसा मामला हो गया हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। तो शहादत को उन्होंने तो पसंद किया है, तुम उनके बारे में क्या गम कर सकते हो? जिन्होंने अपने लिए शहादत की दुआएं मांगी अल्लाह ताला से, उनसे ज्यादा तुम्हें अंदर खौफ, तुम्हारे अंदर उनका गम। ये गम नहीं, ये ढंग है, ये नखरे हैं, ये नखरेबाजियां हैं, इंसानों की देखा देखी करने वाले काम है जिस पर आपको कोई सवाब नहीं है। इस मामले में, दीन के मामले में मिंबर रसूल पर अगर खड़े हो गए तो सही बोलना ही पड़ेगा कि ढोंग है, ये ढंग है, नखरे हैं, इसे कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के अंदर कोई ज्यादती हो और हम यहाँ से हल्के नरम में आपको बोले कि नहीं कीजिए, क्या है करने के लिए? यहाँ अल्लाह की बात होगी, यहाँ मेरी और आपकी बात नहीं हो रही कि चलो यहाँ एडजस्टमेंटिंग करेंगे। यहाँ से वही बात जाएगी जो बात गलत है तो गलत है। सामने कोई भी हो, मेरे घर में करने वाला मेरा बाप भी हो, उसी को भी यही कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। कुरान भी यही कहता है, वो बिल वालिदैनि एहसाना, बाप के साथ हमें एहसान का मामला करने को कहा। कब? तब तक वो बाप मेरे साथ शरीयत के एतबार से सही हो। अगर वो बाप शरीयत के एतबार से मेरे से अलग हो गया तब भी मेरे ऊपर ये जरूरी नहीं कि मैं उस बाप की कदर करूं। वहां तो सबसे पहले मुझे शरीयत देखना पड़ेगा, वहां तो सबसे पहले मैं अल्लाह को देखना पड़ेगा, वहां सबसे पहले मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या मामला है। तो कैसे एडजस्टमेंटिंग हो सकती है? नहीं, दीन के मामले में एडजस्टमेंटिंग नहीं हो सकती। उसी चीज को करबला में हुसैन ने साबित कर दिया कि यजीदियों ने चाह रहे थे कि तुम मेरे साथ मिल लो, पानी का वाखा रखा, दीगर वाखे रखे, कहीं ये नरम होकर हमारी कबूल कर लेगा। वो हुसैन ने तो कबूल नहीं किया, गर्दन दे दिया, लेकिन कबूल नहीं किया। हम इतना भी नहीं कहेंगे कि चीज को गलत ही है। तो मोहतरम दोस्तों, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। अलगर्ज माह मुहर्रम में मुतलक यही बात है कि आप रोजा रखिए, खूब दुआएं मांगिए। आज 8 मुहर्रम है, कल 9 मुहर्रम, परसों इतवार के दिन 10 मुहर्रम। कल परसों रोजा रखिए या फिर 10 मुहर्रम यानी इतवार और पीर का रोजा रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आशूरे के रोजे के साथ उससे पहले या उसके बाद किसी एक रोजे को मिलवा लें। इतवार का रोजा, आने वाले इतवार का रोजा रखना है, उसके साथ हम चाहे तो हफ्ता मिलवा ले या फिर पीर मिलवा ले। हमें 2 रोजा रखने का हुक्म दिया, हम उन 2 रोजा को रखेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे और उन शुहदा के लिए भी दुआएं करेंगे, उन लोगों के लिए दुआएं करेंगे। उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। लोगों से कहेंगे तो कहते हैं तुम शरबत क्यों बांट रहे हो? क्योंकि इन दिनों के अंदर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु प्यासे थे, इसलिए हम शरबतें बांट कर पिला रहे हैं, कोई प्यासा ना रहे। वहां हजरत हुसैन प्यासे थे, आज तुम उन्हीं के नाम पर शरबतें बांटोगे, हलीमे खाओगे, मजे उड़ाओगे और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का नाम देते हो। तो ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि हजरत हुसैन ने पानी नहीं पिया था 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, हम भी छोड़ दें? ये करने का काम था। आप शरबतें बांटेंगे,
خوب عیش کریں گے, نام حضرت حسین کا دیں گے, غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم کی صحیح چیز ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آج جتنے غلط کام انسان اپنی طرف سے سرزد کر رہا ہے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ناچ گانے, یہ ڈھول باجے, یہ طرح طرح کے رنگ برنگی ڈھول باجیاں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. اس کا تعلق صحابہ سے نہیں تھا, حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں تھا. میں نے جو روزوں رکھنے کا حکم تھا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا کہ روزہ ہی رکھنا ہے, دعائیں کرنا ہے. ماہ محرم الحرام کی الحمدللہ میں نے بھی ایک کتاب لکھا ہے ماہ محرم الحرام کے اوپر کہ اس میں کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا نہیں کرنا ہے. جن چیزوں کو کرنا ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر لکھا ہے, جن چیزوں کو نہیں کرنا ہے اس کو بھی میں نے لکھا ہے. اگر آپ میں سے کوئی اردو پڑھنے والے ہیں تو وہ کتاب میرے سے لے لیں. میں نے بڑے آسانی کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے لوگوں کے سہل کے لیے, آسانی کے لیے, تاکہ لوگوں کے معلوم ہو جائے ماہ محرم کرنا کیا ہے, نہیں کرنا کیا ہے. اس میں حضرت حسین کا بھی واقعہ آ گیا, اور اسی مہینے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے, ان کا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے, اور کربلا کا واقعہ بھی ہے. اور جتنی چیزیں اب رائج ہیں محرم الحرام کے اندر, لوگ جتنے عمل اب کر رہے ہیں جس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے, جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے, اس کی منسوخیت بھی میں نے اس کے اندر لکھی ہے دلیل کے ساتھ, احادیث کی دلیل کے ساتھ, صحابہ کی دلیل کے ساتھ. اگر آپ میں سے کوئی اردو پڑھنے والا ہے تو اس کتاب کو میرے سے ضرور لے کر پڑھیے, آپ کو تاریخ معلوم ہوگی. کیونکہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ, یہیں سے ہماری ابتدا, یہیں سے اسلامی مہینے کا یہ پہلا مہینہ, یہیں سے ہمارا سال شروع ہوا ہے. سال شروع ہوتی غلط کام ہم کریں گے, اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا, یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. ہجری تاریخ بھی یاد رکھنا اور ان مہینوں کو بھی یاد رکھنا, ان مہینوں کے ساتھ جو خاص چیزیں پیش آئی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا. ہر چیز ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. آپ حضرات ان کو پڑھیں, صحیح عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ ان سارے غلط رسومات و بدعات کے پیچھے نہیں پڑیں, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ دعا کیجئے, اگر ہم نے اس سے پہلے کر لیے ہیں, انجانے میں کر لیے ہیں, لیکن آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو ہم انہی کاموں کو کریں گے جو صحیح ہے. اے اللہ یہ دعا کیجئے کہ ہم نے اس سے پہلے محرم الحرام کا غلط استعمال کیا, الگ الگ طریقے سے ہم نے کیا تھا, اے اللہ انجانے میں کیا تھا, آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, آپ کو معاف ضرور کرے گا, آپ اگر سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں گے. لیکن اگر آپ جاننے کے باوجود انہی حرکتوں کو کریں گے جو حرکتیں پہلے سے رائج ہیں, تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے, علیم بذات الصدور ہے, دلوں کی بھید کو جاننے والا ہے, پھر پکڑ سخت ہوگی. میں نے ایک حضرات سے ایک شخص سے پوچھا تھا کہ آپ ماہ محرم الحرام کے ساتھ چونگے کو کیوں منسلک کر دیا کہ چونگے ہم صرف انہی مہینے کے اندر کھائیں گے, اسی 10 محرم الحرام کے اندر کھائیں گے. تو ان کا جواب کیسا تھا آپ سنیں گے. ان کا جواب یہ تھا کہ وہ بورا جو شکر ہے وہ انہی دنوں میں اسی مہینے میں دکان کے اندر ملتا ہے, اسی لیے اسی مہینے میں کھاتے ہیں. تو میں نے وہاں اس شخص کو یہ بھی سمجھایا کہ بورا شکر کی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ صرف محرم میں لے رہے ہیں, تو دکان میں لانے والا بھی اسی مہینے میں لایا کیوں, اس کو بھی بات معلوم ہو گئی کہ یہ چونگے اسی مہینے میں کھا رہا ہے تو اسی مہینے میں مجھے بیپار ہوگا تو لایا. آپ سال کے 12 مہینے کھائیے, وہ دکان میں ہر وقت اسٹاک رکھے. تو زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ محرم کے علاوہ سفر سے لے کر ذی الحج تک ہم نہیں کھائیں گے, صرف محرم کے 10 دن میں کھائیں گے, یا 10 عاشورے یوم عاشورہ کو کھائیں گے. تو بیچاری کی اس کی کیا غلطی ہے دکان والے کی کہ اس کے بارے میں آپ ڈال رہے ہو. میں تمہیں پوچھ رہا ہوں, تو کہہ رہا ہے بورا شکر ملتی اسی دنوں میں ہے, اسی لیے اسی دنوں میں بنا کر کھاتے ہیں. اب بتائیے, میں سامنے والے دکان والے سے کہوں گا کہ سال بھر میں تجھ سے بورا شکر یہ پیکٹ خریدوں گا کہ تو کیا نہیں لائے گا, یہ نہیں لائے گا. یا پھر فیکٹری میں جو بورا شکر بن رہی ہے وہ صرف ماہ محرم الحرام ہی میں بن رہی کیا؟ تو یہ باتیں اسلام کے ساتھ نہیں چلتی, اسلام کے ساتھ ایسے ڈھنگ بازیاں نہیں چلتی. جو چیز مطلق ہے وہ مطلق ہی ہے, جو چیز قید کے ساتھ ہے وہ قید کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں